بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ کور ود راجہ ذوالفقار. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. اس وقت ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں. ویسے تو اسلام آباد میں اور ایئرپورٹ میں کافی کلومیٹر کا فاصلہ ہو جاتا ہے. بالکل دوسرے پہلو میں سمجھے تو ایسے ہی سمجھے جیسے پاکستان کے سیاستدانوں میں اور عوام میں ایک اچھا خاصا فاصلہ ہوتا ہے. فیصلہ تو خیر ویسے ہی ہوتا ہے. آج کچھ فیصلہ ہوا. ویسے کراچی میں انتخابات ہو رہے تھے تو وہاں پہ جو ہے اس کے رزلٹ اب تک کافی حد تک آپ کے سامنے آ چکے ہیں, لیکن کافی سائٹوں سے یہ بھی گلا آ رہا ہے کہ رزلٹ کافی لیٹ آئے. خیر اس کی جو وجوہات ہے اس کا تو پتہ چل جائے گا, آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ ہے اور اس کے ساتھ لاہور ایئرپورٹ ہے, اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو شاید مسلم لیگ نون کے جو ورکر ہیں بڑی بےتابی سے دیکھتے ہیں کہ کب ہمارا قائد آئے گا, میاں نواز شریف آئے گا تو کچھ دال گلے گی, کچھ بات بنے گی. لیکن اس کے بعد مریم نواز صاحبہ بھی باہر ہیں تو وہ کب آتی ہیں, لیکن ان کا تو کافی حد تک چانس ہے وہ آ جائیں گی. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں پر بے شمار ان کے بے شک میاں نواز شریف صاحب کے بھائی کی حکومت آ چکی ہے, لیکن ان کے جو کیسز ہیں ابھی تک ان کے معاملات پوری طرح طے نہیں ہوئے. اور 2 سال پہلے بھی بتایا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اتنے کچے نہیں ہیں, وہ بڑے پکے ہو کر گئے تھے. اور یقیناً ویسے تو اب ان کو ڈپلومیٹک یعنی سفارتی پاسپورٹ بھی مل گیا پچھلے دنوں. وہ اور مریم نواز صاحبہ سوئٹزرلینڈ جنیوا میں بھی گئے ہوئے تھے. لیکن پاکستان میں وہ تب بھی آئیں گے جب ان کے کیس جو ہیں ان پر کچھ معاملات طے ہو سکیں گے. اور پچھلے دنوں یہ بات تو چل رہی تھی کہ جب عمران خان پر کیس ہو جائیں گے پھر وہ نیل ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد مریم نواز کا کیس جو کلیئر بھی ہوا اور اس کے ساتھ آپ نے جہانگیر ترین کے اور دوسرے جو کیسز تھے تو ایک لیول فیلڈ ہو جاتی ہے. تو یہ کہا جائے ویسے تو میں نے پہلے دن کہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں کہ کم از کم جو نیلی تھی تاحیات نیلی تو ہے ہی غلط. 5 سال کی حد تک ایک نیلی جو ہے اس کی تو سمجھ آتی ہے. لیکن کیونکہ پاکستان کی سیاست ہے یہاں پہ قبولیت منظوری کا چکر چلتا ہے. جس کو اقتدار میں لانا ہوتا ہے اس کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں, اور جس کو اقتدار سے بھگانا ہوتا ہے, نکالنا ہوتا ہے, اس کے خلاف کیسز بھی بنتے جاتے ہیں, راستے بھی بنتے جاتے ہیں, اس کے لیے مشکلات اور دشواریاں بھی کھڑی کر دی جاتی ہیں. بالکل اسی طرح آپ سمجھیں آپ سنوکر کھیلتے ہیں یا بلیئرڈ کھیلتے ہیں تو اس کی وہ جو بالز ہوتی ہے اسٹائگر جس کو جب کہتے ہیں, تو ایک تو آپ نے اپنا پیچ ڈالنا ہوتا ہے, دوسرا اس کو ایسی جگہ پر رکھنا ہوتا ہے کہ دوسرا نہ ڈال سکے, یا تیسرے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں عموماً جو سیاست ہوتی ہے وہ ہوتی بھی ایسے ہی ہے, اسی کھیٹاں دے تو سارے کھیٹاں دے, جی اسی نہیں کھیٹاں دے تو کوئی بھی نہیں کھیٹے گا. مطلب یہ معاملات اپنے لیے ہوتے ہیں. لیکن یہ آنا جانا جس طرح حکومتوں کا پارٹیوں کا اقتدار میں ہوتا ہے اسی طرح یہ جو ایئرپورٹ ہے اس پر ہوتا ہے. لیکن کیونکہ مرکز کی حکومت قائم ہے, پنجاب کی حکومت ختم ہو چکی ہے, اور جس طرح میں نے پہلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب پہلے تو کہہ رہے تھے کہ دونوں حکومتیں اکٹھی ختم ہوگی, لیکن پھر آج سن رہے تھے کہ وہ جمعے کو ختم کریں گے کہ شاید جہاں پر کوئی پرابلم ہو, مسئلہ ہو تو مجھے زمان پارک لاہور سے پشاور جانا پڑے. کچھ دن ہوگی اگر معاملات ہوتی ہیں, حکومت نہیں ہوتی, یہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جاتی ہے, نگران حکومت آتی ہے, وہ کیسی آئے گی وہ کوئی غلط چیز ہے. آپ کو پتہ ہے وہ پرویز لائی صاحب اور حمزہ شہباز 2 نام دیں گے, وہ گورنر کے پاس جائیں, اسپیکر کے پاس جائیں گے. اگر وہ معاملہ طے نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن 2-3 دن میں یعنی 21-22 تک فیصلہ ہو جائے گا. تو اس وقت تک دوسری طرف سے اندرون خانہ کافی دھمکیاں مل رہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا جی جمعے کو, لیکن کل پھر کہہ دیا کہ منگل کو یعنی کل جو سمری ہے وہ محمود خان بھجوا دیں گے گورنر خیبر پختونخوا جو ہے, تو وہاں کی گورنمنٹ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن دیکھنا ہے اس سے وہ جو حاصل کرنا چاہتے تھے, یعنی عمران خان کو کیا لگے پنجاب کا خیبر پختونخوا, عمران خان کی پرابلم تو مرکز ہے نا, وزیر اعظم بننا ہے. مطلب ان کا کھیل اس سے بڑا ہے, ایک صوبے کا نہیں ہے. پرویز لائی کا ٹھیک ہے انہوں نے قربانی دیا, انہوں نے ایک صوبے کی قربانی دی ہے, لیکن انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے. تو وزیر اعظم کے لیے وہ تو چاہ رہے ہیں کہ اپریل مئی میں انتخاب ہو, لیکن جو موجودہ حکومت ہے یا کچھ اور لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی اور الیکشن اکتوبر میں ہوں گے اور اگست میں یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. لیکن یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن بات وہی ایئرپورٹ پر ہے, اور یہ میرے چھوٹے بھائی راجہ شہزاد جو ہیں 2-3 دن پہلے مطلب یہ کویت ہوتے ہیں لیکن سعودیہ گئے ہوئے تھے, وہاں پہ عمرہ کیا ہے. دوسرے دونوں بھائی بھی راجہ رام نواز اور راجہ افضال وہاں پہ سعودیہ میں ہوتے ہیں. راجہ رام نواز جو سب سے چھوٹے بھائی ہیں وہ عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو یہ کویت سے گاڑی پر گئے ہوئے تھے, پھر کل ہی میں پرسوں واپس آئے ہیں. تو اب ہم
यहाँ एयरपोर्ट पर इनको लेने आए हैं, तो हमारे लिए ये नवाज शरीफ तो नहीं चले, हमारे लिए ब्राउन भुट्टो कह लेते हैं। और ये डॉक्टर इरफान साहब आए हैं और शफाकत रियाज साहब जो हैं हमेशा की तरह वो आपको दिखाने के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, यानी पर्दे के पीछे है और हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। लेकिन हमारी दुआ है इस एयरपोर्ट से आना जाना जो है आम लोगों की तरह होता रहे, या नहीं पता चलता। एक वक्त होता है एक शख्स मुल्क का बादशाह होता है जिसको ये एयरपोर्ट वाले भी सलूट करने होते हैं, फिर एक वक्त होता है कि वो बादशाही से उतरता है तो लोगों के दिल से तो उतरते ही उतरता है, इस एयरपोर्ट से इन नहीं हो सकता जब तक उसके मामला तय नहीं। तो पाकिस्तान में ये उतार चढ़ाव, निशेबो फरात, अरूजो जवाल चलते रहते हैं, लेकिन ये सिस्टम आखिर कब तक गंदा सिस्टम चलता रहेगा। आम आदमी के लिए वो कानून, वो सहूलतें होनी चाहिए जो बड़े बड़े लोगों के लिए होती हैं। कब तक इमरान खान, नवाज शरीफ, सरदारी, ये लोग आपको हमको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और हम इनकी पूजा करते रहेंगे, लेकिन उनका हमसे कुछ तल्लुक नहीं। सिर्फ प्यार है कुर्सी से, इक़्तिदार से, और गरीब अवाम पिछले 70-75 सालों से ये नारे लगाती रही है और मुझे उम्मीद है आइंदा भी ये नारे लगते रहेंगे। अब तक इतना ही काफ़ी। पावर एंड पुअर विद राय जुल्फ़िकार अली।